نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایمان کی تازگی کے بارے میں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، لیکن اس کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ فرائض و واجبات میں ایمان کا رتبہ سب سے اعلیٰ و بالا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی حیثیت اور واجبات کی ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اسی ایمان کے وجود اور اس کے صحت و سلامتی ہی پر موقوف ہیں۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس کے پھل پکے ہوئے اور لذیذ ہیں، اور اس کی بھلائیاں دائمی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور مبارک تھا کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے اور باہم اس میں اضافے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم سب اپنا ایمان بڑھائیں، ادھر آؤ تاکہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم اپنے ایمان کی فضو ترک کر لیں۔ یہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا وفقھا، اے اللہ ہمارے ایمان و یقین اور فہم دنیا میں اضافہ کر دے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل کہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مومن ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہاتھ پکڑ کر یہ درخواست کیا کرتے تھے، آؤ کچھ دیر کے لیے مومن بن جائیں، آؤ اللہ کا ذکر کریں اور اس کی اطاعت کر کے ایمان میں اضافہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مغفرت کے ذریعے سے ہمیں یاد کر لیں۔ سیدنا ابو درداء کہتے تھے کہ بندے کی سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے متعلق یہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ ایک زرق انسان کی یہ بھی پہچان ہے کہ اسے شیطان کے وساوس کا علم ہو۔ سیدنا عمیر بن حبیب الختمی کہا کرتے تھے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا مطلب ہے تو فرمایا، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی تسبیح و تحمید بیان کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جب ہم اس سے غافل ہو جائیں گے تو ایمان میں کمی آئے گی۔ اسی طرح سیدنا علقمہ بن قیس نخعی ایک بڑے بزرگ تابعی ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عمر اور زئی سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ بڑھتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بڑھ کر پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ایمان گھٹتا ہے تو فرمایا کہ ہاں، وہ اتنا گھٹ جاتا ہے کہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ سیدنا احمد بن حنبل سے ایمان کی کمی و پیشی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ساتوں طبق زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، ایمان قول و عمل کا نام ہے جو گھٹتا بڑھتا ہے، جب تک تم نیکی کرو گے تو بڑھ جائے گا اور نیکی ضائع کر دو گے تو گھٹ جائے گا۔ ہمارے سلف صالحین اس سے آگاہ تھے کہ بہت سارے ایسے اسباب جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور جو ایمان کو ترقی عطا کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے سارے اسباب بھی ہیں جو ایمان کو گھٹاتے اور کمزور بناتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسے تمام اسباب و وسائل کو اختیار کیا جو ایمان کی تقویت و تکمیل کا سبب تھے، اور ان تمام اسباب سے پوری سختی کے ساتھ اجتناب کیا جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔
اس لیے ہر وہ شخص جسے اپنی سعادت و خوش بختی پیاری ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان اسباب کو جان کر ان میں غور کرے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرے، تاکہ اس کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو سکے، اور اس طرح وہ ایمان کی کمی کے اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ نقصان، ایمان کے خطرناک نتائج اور المناک انجام سے بچ جائے۔ یہ توفیق جس سے حاصل ہوگی، اس نے ہر قسم کی بھلائیاں جمع کر لی۔ تو معزز سامعین، آپ نے اس ٹاپک سے کیا سمجھا؟ آپ اور میں ضرور جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان ابھی تک تازہ ہے یا نہیں، یہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ مزید نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔